حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی، جو سارے جہان کا رب ہے، ہمارا، آپ کا اور تمام مخلوقات کا خالق، رازق، مالک اور مدبر ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین اور رحمت للعالمین ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور ان تمام ایمان والوں پر جو اچھائی اور بھلائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے آل و اصحاب کی پیروی کرنے والے ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب کے مہینے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں 12 ہے، اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اسی دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے، یعنی سال میں جو 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہی صحیح گنتی ہے، یہی سیدھا دین ہے، لہٰذا ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو اس آیت سے، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، معلوم ہوا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، اور وہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ ہے، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ 4 مہینے سال بھر میں، محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، مختصر انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جان پر ظلم کرنے کا مطلب ہے گناہ کا کام کرنا۔ جب بندہ کوئی بھی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ کا کام نہ کرو۔ یوں تو کسی بھی مہینے میں اپنی جان پر ظلم کرنا، گناہ کے کام کرنا منع ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور سے منع کیا گیا ہے اور سخت ممنوع ہے کہ کوئی بندہ اپنی جان پر ظلم کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، رسول کی نافرمانی کرے، گناہ کرے، برائی کرے۔ انسان گناہ کیسے کرتا ہے؟ یا تو وہ کسی فرض اور واجب کو چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے، اور والدین کی فرما برداری ہے، حسن سلوک ہے، سچ بولنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب فرائض و واجبات ہیں، ان کو چھوڑنا، ان پر عمل نہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ جب بندہ کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ گناہ کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ کوئی حرام کام کرتا ہے، کوئی ناجائز کام کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس طرح سے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور گناہ کا کام کرتا ہے، جیسے کہ سود ہے، رشوت ہے، شرک کا کام، بدعت کا کام،
कोई भी बुरा काम, गीबत, जितने भी हराम और नाजायज़ काम हैं, तो इन दो तरीक़ों से बंदा अपनी जान पर जुल्म करता है, गुनाह करता है। या तो किसी फ़र्ज़ और वाजिब को छोड़ देता है या किसी हराम और नाजायज़ काम को करता है। तो इन महीनों में जो हुर्मत वाले महीने हैं, जिनमें से एक महीना रजब का महीना है, गुनाह करना, अपनी जान पे जुल्म करना सख्त मना है, इससे बचना चाहिए। ये इस महीने की, रजब के महीने की शरई हैसियत है। इस महीने के बारे में बहुत सारे मुसलमानों के यहाँ, बहुत सारे लोगों के यहाँ ये मशहूर है कि इस महीने में यानी रजब के महीने में इसरा और मेराज का वाक़या हुआ था, और इसलिए बहुत सारे लोग जश्न मेराज भी मनाते हैं और इस महीने में खुसूसी इबादात भी करते हैं। जबकि सही बात यह है कि इसरा और मेराज का वाक़या किस महीने में पेश आया, इस बारे में कोई तहकीकी बात साबित नहीं है। बहुत सारे अक़वाल हैं, बहुत सारे इख्तिलाफ़ात इसमें पाए जाते हैं कि वो कौन सा साल था, कौन सा महीना था। अलबत्ता इतनी बात साबित है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के आखिर का वाक़या है। मदीना मुनव्वरा हिजरत करने से पहले जो आपकी ज़िंदगी मक्की ज़िंदगी है, मक्का की ज़िंदगी है, तो उस ज़िंदगी के आखिर का ये वाक़या है, इसरा और मेराज का वाक़या। तो बहरहाल ये अहम नहीं है कि हमें मालूम हो जाए कि कौन सा साल था, कौन सा महीना था, कौन सी तारीख, कौन सा दिन था, कौन सी रात थी। अहम ये है हमारे लिए कि इसरा और मेराज का वाक़या हुआ था, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए और इसका इनकार नहीं करना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसरा और मेराज का वाक़या ये बहुत अजीम वाक़या रूनमा हुआ है तारीख़ में, इंसानी तारीख़ में। इस दुनिया में इस तरह का वाक़या न कभी पेश आया उससे पहले, न अब तक इस तरह का वाक़या पेश आया है और न क़यामत तक आएगा। ये इसरा और मेराज का वाक़या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और पूरी उम्मत के लिए, हम मुसलमानों के लिए ये बड़े शर्फ की बात है और ये इस्लाम का एक मोजिज़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा है। तो इस पर हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज कराया। इसरा का मतलब क्या होता है? इसरा का मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से या कह लें कि काबा मुशर्रफा से बैतुल मक़दिस या मस्जिद अक़सा तक ले जाया गया रात के एक मुख्तसर से हिस्से में। इसको कहते हैं इसरा। और मेराज का मतलब होता है बैतुल मक़दिस या कह लें कि मस्जिद अक़सा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर ले जाया गया, जहां आपने आसमानों की सैर की, बल्कि सिदरतुल मुंतहा तक उसके बाद भी ले जाया गया। तो इसको कहते हैं मेराज। ज़मीन से आसमान पर ले जाया गया और अल्लाह ताला के पास आप तशरीफ़ ले गए और अल्लाह ताला से आप हम कलाम हुए। तो ये इसरा और मेराज का वाक़या है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका बयान किया है। सूरह इसरा की पहली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बारे में जिक्र किया है कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कि पाक है वो ज़ात अल्लाह ताला की जो ले गया अपने बंदे को रात के एक मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, ताकि हम अपने बंदे को यानी अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वो बड़ा सुनने वाला और बड़ा देखने वाला है। तो इस आयत में उस वाक़े की तरफ इशारा किया गया है, इसरा और मिराज के वाक़े की तरफ। तो इस पर हमारा ईमान होना चाहिए और तो ये हमारे लिए अहम है। और इसरा और मिराज के वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है, हम किस तरह से दीन को, अक़ीदा को सीख सकते हैं, किन चीज़ों की अहमियत हमें मालूम होती है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम उसके मुताबिक अमल कर सकें। तो आइए जानते हैं कि इसरा और मिराज के वाक़े में हमारे लिए क्या पैगामात हैं, कौन सी तालीमात है। नंबर एक, इस वाक़े के अंदर हमारे लिए एक पैगाम ये है, और जैसा कि हमारा अक़ीदा और ईमान है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है, उसको हर तरह की कुदरत हासिल है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत पर हमारा ईमान होना चाहिए और अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं है, कोई इंतहा नहीं है, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए।
اسراء اور معراج کا واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین بڑی قدرت والا ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ مکہ سے بیت المقدس کی مسافت کتنی لمبی ہے۔ 1 مہینہ سے زائد کا سفر اس زمانے میں لگتا تھا وہاں تک پہنچنے میں، لیکن اللہ رب العالمین نے رات کے ایک مختصر لمحے میں یہ واقعہ کر دکھایا، اپنے رسول کو وہاں تک لے گیا اور پھر وہاں سے واپس بھی لے آیا اسی مختصر سے حصے میں۔ اور یہی نہیں بلکہ زمین سے آسمان تک لے گیا اور تمام آسمانوں کی سیر کی، بلکہ جنت اور جہنم کا آپ نے مشاہدہ بھی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی ہوا اللہ رب العالمین سے۔ یہ سارا واقعہ ہوا رات کے ایک مختصر سے لمحے میں، اس زمانے میں کہ جس زمانے میں مواصلات کا سفر کے وہ انتظامات نہیں تھے جو آج ہمارے زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل عجیب و غریب واقعہ تھا، حیرت انگیز واقعہ تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور اس کی عظمت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہمیں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے اور کسی قسم کا کوئی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہماری نظر میں حیرت انگیز ہے، ہمارے لیے عجیب و غریب ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے کہ وہ کسی بھی معاملے کو، کسی بھی کام کو اگر کہہ دے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس واقعے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے میں آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، تمام نبی اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ امام ہوتے ہیں، سب مقتدی بنتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ضرور ہیں، اور یہ بھی فضیلت کی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ آخر میں آنے کے بعد تمام نبیوں کے امام ہیں، سردار ہیں، سب سے افضل ہیں۔ اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ویسا ہو جیسا کہ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تھا۔ غیب پر ایمان بالکل مضبوط، ٹھوس اور پختہ ہونا چاہیے۔ یہ سنتے ہی کہ یہ بات قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ہمیں ایمان لے آنا چاہیے۔ ہر وہ بات، ہر وہ مسئلہ، ہر وہ معاملہ، ہر وہ چیز جس کا بیان قرآن میں آیا ہے اور صحیح حدیث میں آیا ہے، معلوم ہوتے ہی ہمیں یقین کرنا چاہیے، اسے سچ ماننا چاہیے۔ یہی ہے ایمان ابو بکر، یہی ہے ایمان صدیقی۔ اب ذرا دیکھیے اسراء اور معراج کا اتنا عظیم ترین اور عجیب اور حیرت انگیز واقعہ جب رونما ہوا تو کفار قریش، مکہ کے کفار ماننے کو تیار نہیں تھے اور ہنسی مذاق کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو محمد کیسی بات کر رہا ہے، اتنا لمبا سفر اس نے مکہ سے بیت المقدس کا سفر رات کے ایک مختصر سے حصے میں کر لیا اور جا کے واپس بھی آ گیا اور زمین سے آسمان تک گیا اور پھر وہاں سے واپس آ گیا، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا۔ اس طرح کی بات کرنے لگے تھے مکہ کے کفار مشرکین۔ مذاق اڑاتے ہوئے وہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہے کہ اے ابو بکر، تمہیں معلوم ہے تمہارا ساتھی جو اپنے آپ کو رسول اور نبی کہتا ہے، اس نے کتنا مسخرہ پن اور کتنی بہکی بہتی باتیں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسراء اور معراج ہوا ہے، مکہ سے بیت المقدس وہ گئے، پھر وہاں سے زمین سے آسمان تک گئے، کیا تم اس کو مان سکتے ہو؟ کیا تم اس کی تصدیق کر سکتے ہو؟ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی کہا کہ اگر واقعی ہمارے رسول اور نبی کا یہ دعویٰ ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میں اسے مانتا ہوں، میرا یقین ہے کہ ایسا ہوا ہے اگر انہوں نے کہا ہے تو، اس لیے کہ میں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں تو پہلے سے اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے رسول، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی آتی ہے، ان کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں،
दिन रात जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं अल्लाह की वही को लेकर। जब मैं इसको मान सकता हूँ, इस पर मेरा ईमान और यकीन है, तो मैं इसको क्यों ना मानूं कि मक्का से बैतुल मक़दिस आप तशरीफ ले गए, वहां से वापस भी आ गए, जमीन से आसमान तक गए और सैर की आसमानों की, जन्नत जहन्नम का मुशाहदा किया। मैं क्यों नहीं मानूंगा? जब अल्लाह का ये फरमान है, उसके रसूल की ये बात है, तो मैं यकीनन मानूंगा। तो ये ईमान हमारा होना चाहिए। कुरान और हदीस की हर बात पर इसी तरह से हमारा यकीन होना चाहिए और कोई शक नहीं करना चाहिए। ईमान बिल गैब का मतलब यही है, जो बात साबित हो गई कुरान और हदीस से, उस पर हम ईमान ले आएं और उसमें कोई शक ना करें, कोई चूं चेरा, कोई एतराज वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि इस वाक़ये में भी कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो शक करते हैं और इस वाक़ये के बाज़ पहलुओं का इनकार करते हैं। हमारा ये अकीदा और ईमान है और होना चाहिए कि इसरा और मिराज का वाक़या पेश आया और ये अल्लाह ताला की कुदरत से मुमकिन हुआ और ये वाक़या हालत बेदारी में पेश आया, ख्वाब में पेश नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं ये ख्वाब में हुआ था। ख्वाब में अगर हुआ था तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ख्वाब में तो एक आम आदमी भी दुनिया में कहाँ से कहाँ चला जाता है, सैर करके चला जाता है। तो ये कौन सी बात हुई? ये ख्वाब की बात नहीं है, ये बेदारी की बात है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह और जिस्म दोनों के साथ वाक़या पेश आया। तो इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। बाज़ लोग इसको नहीं मानते हैं, मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन अल्लाह की इस कुदरत का गोया के इनकार करते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो जाएगा। ये ख्वाब की बात रही होगी, ये हकीकी वाक़या नहीं हुआ होगा और ये जिस्म और रूह के साथ वाक़या पेश नहीं। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये इनकार की हद तक और कुफ्र की हद तक पहुँचाने वाला मामला है, इससे तौबा करना चाहिए। इसी तरीके से मोहतरम हज़रात, इस वाक़ये से हमें यह भी मालूम होता है कि बैतुल मक़दिस की जो क़ुद्स है, बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक़सा, इसकी इस्लाम में बड़ी अहमियत है और क़द्र व मंजिलत है और हम तमाम मुसलमान बैतुल मक़दिस का, मस्जिद अक़सा का एहतराम करते हैं। बल्कि हरमैन शरीफैन के बाद तीसरी वही मस्जिद है, मस्जिद अक़सा, जिसका दीन इस्लाम के अंदर मकाम और मर्तबा है, रुतबा है, दर्जा है। इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। बैतुल मक़दिस पर और मस्जिद अक़सा की अहमियत पर हमारा ईमान होना चाहिए, इसलिए कि ये बैतुल मक़दिस, ये जो शहर है, ये बहुत सारे अंबिया और रसूल का मौलिद और मस्कन रहा है। वहाँ नबियों और रसूलों की पैदाइश हुई, वहाँ नबियों और रसूलों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, दावत का काम किया, उन पर वहाँ वही नाजिल हुई और वही बैतुल मक़दिस है, वही मस्जिद अक़सा है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों की इमामत की और जहाँ से आपको आसमान पर उठाया गया, ले जाया गया। तो इस पर हमारा ईमान है और हमें दुआ करनी चाहिए कि वो गासिब यहूदियों से जल्द आज़ाद हो जाए और मुसलमानों के कब्ज़े में पूरी तरह से आ जाए और हमें अल्लाह ताला तौफीक दे के वहाँ जाकर हम नमाज अदा कर सकें। तो इस पर भी हमारा ईमान होना चाहिए। इसी तरीके से इस वाक़े से हमें यह भी मालूम होता है, इसरा और मिराज का जो वाक़या पेश आया, इससे हमें अक़ीदे और ईमान की एक बहुत बड़ी बात मालूम होती है और वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ हैं, अल्लाह कहाँ हैं। तो ये वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह आसमान पर है, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। तभी तो अल्लाह ताला अपने रसूल को यहाँ से अपने पास बुलाया। अल्लाह ताला वहाँ है, आसमान पर है। इसलिए जब अल्लाह को मुलाकात करनी थी, कलाम करना था, तो अपने नबी को कहाँ बुलाया? अपने पास, आसमानों पर। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला आसमान पर है, अर्श पर मुस्तवी है। ये अक़ीदा, ये ईमान रखना गलत है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला आसमान पर है और वहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया को चला रहा है। अल्लाह का इल्म हर जगह है। यकीनन अल्लाह हमारे साथ है, हम जहाँ भी रहें अल्लाह हमारे साथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह आसमान पर है लेकिन उसका इल्म हर जगह है, उसकी कुदरत जो है ना हर जगह पर मुहीत है। ये ऐसे ही जैसे चांद अपनी जगह पे है आसमान पर और उसकी रोशनी हर जगह हमें नजर आती है। सूरज अपनी जगह आसमान पर है, जमीन पर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथ सूरज रहता है, हर जगह उसकी रोशनी आती है। उसी तरह से अल्लाह ताला आसमान पर है, अर्श पर है, लेकिन उसकी कुदरत, उसका इल्म, उसकी हिकमत ये हर जगह है। ये हमारा ईमान होना चाहिए। इसी तरीके से इस वाक़ये से हमें नमाज की अहमियत मालूम होती है, नमाज की अजमत मालूम होती है। पूरी इबादत में, तमाम आमाल में नमाज ही वो एक इबादत और अमल है जो आसमान पर फ़र्ज़ की गई है। बाकी जितनी भी इबादत हैं ज़मीन पर फ़र्ज़ हुई, लेकिन नमाज को अल्लाह ताला ने जब फ़र्ज़ करना था तो कहाँ बुलाया अपने रसूल को? आसमान पर, आसमान पर फ़र्ज़ हुई। ये इसकी अज़मत और अहमियत की दलील है। इसी तरीके से जितनी भी इबादतें फ़र्ज़ हुई हैं वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से फ़र्ज़ हुई हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाके हमारे नबी को पहुंचा दो। लेकिन नमाज एक ऐसी अजीमुशान इबादत है कि इसमें जिब्रील का भी वास्ता नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रसूल पर फ़र्ज़ किया है।
نماز کی یہ اہمیت ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبت تمام عبادات میں کس سے ہے؟ نماز سے ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نماز کے لیے اتنا بڑا واقعہ اسراء اور معراج کا واقعہ کرایا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور اپنے رسول کو اپنے پاس بلا کر نماز فرض کیا۔ اور اتنی زیادہ محبت ہے اللہ کو نماز سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرض کیا تو 50 وقت کی نماز فرض کیا، دن اور رات میں۔ اللہ رحم فرمائے کہ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی امت سے یہ نہیں ہونے والا، تو کم کرتے کرتے 5 تک بات آ گئی۔ لیکن اللہ رب العالمین کا رحم اور اس کی مہربانی ہے کہ ہے تو 5 لیکن اس کا اجر اور ثواب 50 کے برابر ہے۔ تو اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان نماز سے غفلت برتتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو فرض ہے نماز، جو رسول پر ڈائریکٹ فرض کی گئی ہے، اس کا اہتمام اپنی زندگی میں نہیں کرتے ہیں۔ تو نماز کی اہمیت اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، رجب کے مہینے سے متعلق چند اور باتیں مختصر انداز میں پیش کر دی جائیں کہ بہت سارے لوگ رجب کے مہینے میں خصوصی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں یا صلاۃ رجبیہ پڑھتے ہیں، یا 27 تاریخ کو رات میں خصوصی عبادت اور نماز کرتے ہیں اور اگلے دن خصوصی روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر خاص طور سے عمرے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو نماز، روزہ، عمرہ وغیرہ خصوصی طور پر اس مہینے میں ادا کرتے ہیں بعض مسلمان، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے مہینوں اور دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر اور ثواب کا کام ہے۔ تو یہ بالکل غلط باتیں ہیں، بے بنیاد اور بے اصل باتیں ہیں۔ یہ باتیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے خصوصی طور پر رجب کے مہینے میں نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی عمرہ کیا ہے۔ جیسے ہر مہینے میں کرتے ہیں، اس مہینے میں بھی آپ کیجئے، لیکن خصوصی طور پر جیسے رمضان میں عمرہ کیا جاتا ہے، یا خصوصی طور پر کوئی عبادت جیسے شب قدر میں کی جاتی ہے، رجب کے مہینے میں کسی بھی تاریخ کو ثابت نہیں ہے، بے بنیاد باتیں ہیں۔ جو بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، جو بھی لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، وہ جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو بعض مسلمان رجب کے کنڈے کرتے ہیں، جعفر صادق کے نام پر، حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر کنڈے بھرتے ہیں، ان کی نام کی نظر کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنی حاجت مانگتے ہیں اللہ سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر کر کے اور ان کے نام سے اللہ سے مانگ کر ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور من گھڑت داستان انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، لوگوں میں مشہور کیا ہوا ہے۔ یہ بھی بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو شرکیہ رسم ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اہل سنت والجماعت کے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ غیروں سے آیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے، بدعتوں سے بچنا چاہیے، اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اسراء اور معراج کے تعلق سے، تو جتنی باتیں ثابت ہیں ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے، یہی ہم سے مطلوب ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اسراء اور معراج کے واقعے پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کا ثبوت دیا، اور اسی طریقے سے ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی اور ہر بدعت اور شرک کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔